السلام علیکم، میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں، اور سیلاب کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد محمود کیانی صاحب ہیں میرے لیفٹ سائڈ پہ، اور ان کے ساتھ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری طارق حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلاب، اور سیلاب سے خاص طور پہ جو پنجاب میں تباہی آئی ہے، ایک فصلوں کا نقصان ہو تو چلیں ایک معمول کی بات ہے، ہر سال ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی زندگیاں بھی گئی ہیں، اس میں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور بغیر چھت کے کھلے آسمان تلے اس وقت بہت سارے لوگ جو وہ موجود ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے جتنی مرضی کوشش کی جائے، یہ تمام کوششیں کرنے کے باوجود کسی بھی طرح سے حکومت جو ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں فی الوقت تو ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں ان پہ کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت اپنے جو ہے ایک زبردست کام کر رہی ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ اسد محمود کیانی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اس کے ساتھ طارق حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے وقت دیا ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو خاص طور پہ پنجاب میں جو صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلے جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو چکی، جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب کے اندر اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے، ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا مستقل حل نکلنا چاہیے۔ لیکن ہر سال ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اس کے بعد بے شمار نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب جب تک اس کا مستقل حل نہیں نکالا جائے گا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو مستقل حل ہے وہ ہم چودھری صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا حال ہے چودھری صاحب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا، اور اسد کیانی صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ سیلاب ہر سال تقریباً آتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ ایک تو قدرتی آفت کی شکل اختیار کر گیا، اور اس میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کا نقصان ہوا، پھر کے پی کا نقصان ہوا، پھر پنجاب کا نقصان ہوا، اور اب سندھ کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ قدرتی آفت ہے، پھر بارشوں کا جو سلسلہ ہوا، پری مونسون پھر پوسٹ مونسون، بارشیں بھی اس دفعہ زیادہ ہوئی، اور سب سے جو اہم فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو انڈیا نے پانی دریاؤں میں چھوڑا، اور اطلاع کے بغیر چھوڑا، اس سلسلے میں کہ جو معاہدہ ہے پاک بھارت اس کو معطل کیا ہوا ہے بھارت نے، اور پھر بھارت نے ڈیمز بنائے اور پھر پانی روکا، اور اچانک وہ پانی اس موسم میں دریاؤں میں چھوڑ دیا، خصوصاً ستلج کا دریا، راوی، چناب، بیاس، پنجن، تمام دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ اور پہلے تو یہ بہت تیزی سے ریلے چھوڑے گئے اس وقت جب کہ ادھر بارشیں شدید ہو رہی تھی، اور پھر دوسرا ریلا آیا، اور اب تیسری لہر آئی۔ اس لحاظ سے جو یہ آبی جارحیت کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل بات درست ہے کہ بھارت نے اس موقع پر آبی جارحیت کیا، اور جو جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، تو بھارت نے اس کا بدلہ شاید اس انداز میں لیا ہے، اور مودی جیسے کہ ٹرین چل رہا ہے بھارت میں کہ بھارت کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور اسی تعصب اور دشمنی کی بنیاد پہ انہوں نے پانی چھوڑا دریاؤں میں، اور آج بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب یہ اس نقصان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پورے پاکستان کو، من اصل قوم ہر شخص کو مدد کرنی چاہیے سیلاب متاثرین کی۔ گورنمنٹ تو اپنی جگہ مدد کر رہی ہے، لیکن جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس ڈیزاسٹر میں سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اس مشکل وقت میں پوری قوم ایک ہو کر متاثرین کا ساتھ دے۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ یہاں جو بات آپ نے کی اسد کیانی صاحب، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ڈیم بنائے جائیں۔ اس پہ بات بڑھانے سے پہلے میں کہوں گا کہ سرفراز عباسی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ فی الوقت تو یکدم کوئی بھی کام کرنا ممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے،
تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں، جو چھت ان کے گھر سر سے غائب ہو چکی ہے، ان کے اگر کسی کا مکان کوئی رہ بھی گیا ہے تو اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، حکومت انیشیٹو لے رہی ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے ہمارا جو میسج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جوتا فالتو ہے، ایک کمبل فالتو ہے، ایک اگر سوٹ بھی آپ کے پاس فالتو ہے، یا بے شک پرانے ہیں جیسے ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کریں، ان لوگوں تک چیزیں پہنچائیں، ان لوگوں تک خوراک پہنچائیں، ان لوگوں کو، تاکہ ان کی سروائیول ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی صاحب میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وبائی امراض نے جو ہے ایک حملہ شروع کر دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ سیلاب سے متاثرہ ہیں، جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں، یا جو لوگ کھلے آسمان تلے ہیں. چونکہ یکدم تو کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا، تو ریلیف کی صورت میں ان کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ان کو دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں. لیکن اس وقت جو بیماریوں کا حملہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ جو اہل ثروت ہیں وہ میڈیسنز کا بندوبست کریں، ان کی خوراک کا بندوبست کریں، ان لوگوں کو ایسے محفوظ مقامات پر ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ بحالی تک تاکہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں، بھوک سے بچے رہیں. اور جو ایک آپ یقین نہیں کریں گے، آپ یہ مانیں کہ ایک افلاس کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض نے اتنا ایک زیادہ لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیلاب سے تو بچ گئے، لیکن اب سیلاب کے بعد کا جو منظر ہے، جو وبائی امراض ہیں ان سے بچنا ان کا جو ہے بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ انسانی زندگیاں جو ہے تاکہ وہ بچ سکیں. ڈیم بننے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں ڈیم ہونے چاہیے تاکہ ہمارا پانی اسٹور ہو اور ہمارا جو یہ نقصانات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. تو اس میں یہ کیا آپ کہیں گے کہ ڈیم کیوں نہیں بن رہے، کون نہیں بننے دے رہا؟ اور یہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ڈیم نہیں بننے دے رہا، اس مسئلے کا حل نہیں نکالنے دے رہا، تو پھر اس سارے معاملے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمیشہ جہاں بھی اس ایشو کی بات ہوتی ہے تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ سیاسی اختلافات کی نظر ہو گئے ڈیم نہ بننا سیاسی جماعتوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ہے. یہ ایک اس پہ نیگیٹیوٹی بھی ہے اور الزام بھی ایک لگایا جاتا ہے سیاستدانوں پہ. اب جبکہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اور پوری قوم کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھارت کی آبی جارحیت سے بچنا ہے یا قدرتی آفات سے بچنا ہے، تو اس میں سیلاب سے بچنا ہے، تو اس میں پھر ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جب کالا باغ ڈیم کا اعلان ہوا تھا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ڈیم بنا دیا جاتا، اور تربیلا منگلا کے بعد، جی بالکل، تربیلا منگلا اور اس کے بعد جب کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یہ 3 بڑے ڈیم ہمارے پاس ہوتے اور کافی حد تک ہم اس نقصان سے بچ سکتے تھے. یہ ایک سٹڈیز ہے یا جو ریسرچ ورک ہے یا جو ماہرین ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیم بننے چاہیے تھے، اور کالا باغ ڈیم نہ بننے سے یہ سب سے بڑی جو پرابلم بنی ہے اس وقت پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی میں، سب جو ہے یہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہے. اس پہ جہاں تک میں نے یہ بات کی کہ وجہ کیا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاسی اختلافات کا یہ الزام لگایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ نہیں بن سکا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر اب وقت آ گیا ہے کہ اس وقت سب اکٹھے ہو جائیں اور کالا باغ ڈیم بنائیں. اس پہ مزید پروگرامز بھی ہوں گے، مزید گفتگو بھی ہوگی. اسد کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چودھری طارق حمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو فی الوقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے میں ونس اگین کہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں. آپ بینگ اے پاکستانی، ٹھیک ہے، بحیثیت محب وطن آپ لوگوں کو اتنا ایکسپورٹ کریں کہ ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. آپ کو جو بھی فالتو چیزیں ہیں، اپنی چیزیں بے شک پرانی ہیں، ناکارہ ہیں، وہ ان کو دیں، ان کے کام آ سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.